ابھی شیخ کفایت اللہ ثناء علی کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا غیر اللہ سے مدد کی پارٹ 3، تو ان میں لاسٹ میں شیخ کفایت اللہ ثناء علی نے جو تکفیر کے تعلق سے بتایا تھا کہ یہ کسی عام مسلمان کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے، جو مثال دی تھی کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں، کافر مسلمان کا نہیں، تو اس میں بتایا تھا کہ لوگ اپنے باپ کو مشرک بولتے ہیں لیکن وراثت لیتے ہیں. تو میرے نظر میں ایک آدمی ہے جو مطلب دیوبندی بریلوی شیعہ تینوں کی تکفیر کرتے ہیں، تو میں نے ان کو وہ ویڈیو بھیجی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات صحیح بولے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے شیخ کفایت اللہ ثناء علی سے بولا تھا کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس بات کا مطلب انکار کرتے ہیں، مطلب تینوں کو کافر بولتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ تو شیخ کفایت اللہ ثناء علی اگر بات کریں گے ان سے کیسے بات ہو پائے گی تو صحیح رہے گا. دیکھیے کچھ اصول جو ہے یہاں پر ہماری خاص تکفیر پہ ایکسٹریم ہوئی ہے، اور جی جو جی میں اس نے مسئلے دیکھی ہے، پر وہ علماء کرام کی میں نے وہ کتابیں بھی دیکھی ہیں. ہے. جی تو شارٹ تو میں جیسے شیخ آپ کو کچھ بات ایسے شارٹ میں جامع بات انشاءاللہ کچھ وہ بول جو ہے دیں نا، گے. جیسے شیخ کفایت اللہ ثناء علی بولتے ہیں نا کہ جو تعویذ مان لیجیے کوئی تعویذ کا بزنس کرتا تھا، ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی تعویذ کا بزنس کرتے کرتے مر گیا تو ہم اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے اس پہ تکفیر جو ہے مطلب حجت قائم نہیں ہوتا اسی لیے. تو میں نے ان کو ویڈیو دکھایا تو بولے کہ وہ کیسے بول دیے کہ مشرک کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کے خلاف بولے، وہ ہم سے بات کرائیے ان کا. تو اچھا شیخ سے تو بات لائیے نا، کرنا بہت ہی چاہتے اچھا ہو جائے گا، اچھا ڈسکشن ہو جائے گا، ہم لوگ سبھی سنیں گے. اصل ہیں. مسئلہ یہ ہے، دیکھیے وہ اس کو تھوڑا سا کنسیڈر کرنا چاہیے. جو تکفیر کے لیے عذر دینے والا معاملہ ہے نا، اس معاملے میں بہت سارے ہمارے خود کے علماء اختلاف کرتے ہیں. جیسے صالح فوزان ہے، سعودی عرب کے بہت سارے علماء نا، یہ کھلے عام شرک کرنے والے جو ہے نا مشرکین، ان کو جہالت کا عذر نہیں دیتے. تو اس مسئلے میں بعض علماء جیسے شیخ ابن باز کا حوالہ بھی اس سے پہلے جو بھائی آئے تھے انہوں نے دیا تھا. لیکن ہم جب قرآن و سنت کے نصوص دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ کفر کرنے والے کو جہالت کا عذر دینا چاہیے. جیسے کہ جی بہت ساری، جیسے وہ بہت مشہور بن اسرائیل والے جو واقعہ ہے نا، کہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ مجھ کو جب موت ہو جائے میری تو مجھ کو جلا دینا اور میری راکھ ہواؤں میں بہا دینا. مجھے ڈر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہوا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب اس نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. اب اس کا قول واضح طور پہ کفریہ ہے، کہ ایک تو اس نے باس کا انکار کیا اور دوسرا اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا ہے نا. اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اگر اللہ مجھے جلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا. اس سے پتہ چل رہا ہے وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو جب زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کہ وصیت کر دی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد میری جسم کو جلا دینا، اور اس کے جسم کو جلا دی کہ اس کی راکھ ہواؤں میں اور پانی میں بہا دی گئی. تو اس نے کہا من خشیتک یا رب، اللہ تعالیٰ تیری خشیت سے میں نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. تو جیسے حالانکہ اس کا اردو جو میں نا، عقیدہ تو وہ صریح کفریہ تھا، تو اس صریح کفری عقیدے کے باوجود اس کی جہالت کا عذر، اس کو مطلب جہالت کا ایکسکیوز اس کا قبول کیا گیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسے کفریہ کام میں بھی جو بندے کو ملت سے خارج کر دینے والے ہوں، جہالت کبھی بندے کے لیے عذر بن جاتی ہے. تو یہ عذر بندے کو دینا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، آیات کی تعویل کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، یا تقلید میں دوسرے لوگوں کی بہکاوے میں آ گئے اس وجہ سے وہ غلطی کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ان کا عذر قبول ہو اور وہ وہ جہنم سے بچا دیے جائے. جیسے لیکن یہ مسئلہ شیخ ہے اختلاف، یعنی اس میں دوسرا قول بھی علماء کے یہاں پر ہے کہ وہ بہت سارے علماء ایسے لوگوں کو جہالت کا عذر نہیں دیتے. تو شیخ شیخ اس صالح میں فوزان جیسے نہیں دیتے، بلکہ شیخ صالح دیوبندی کی فوزان جہاں تک تکفیر، میں جانتا ہوں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اس کو مرجی کہتے ہیں جو اس کو جہالت کا عذر دے سے آدمی. نہیں شیخ جیسے دیوبندی دیوبندی کی حضرات کے بارے خلافت میں والا انہوں نے والا بات سین کی ہے. کہ ان کو مشروع کہتے ہیں. بھائی وہ تو کھلے عام کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ابھی تو چلو بریلیوں میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، سارے لوگ نہیں کرتے، لیکن دیوبندی حضرات تو کھلے عام اس طرح سے شرک بھی نہیں کرتے نا جس طرح سے بریلوی میں کرتے ہیں. تو میں نے اس ان کو یہ طریقے سمجھایا سے تھا. تو اس طریقے سے حلال آپ اعلان دیوبندیوں اور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ دیوبندیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میں بریلویوں کے دیوبندی بارے میں بریلوی سمجھا ہوں. دونوں آپ کو، تعویذ. دیوبندی بریلوی اچھا، دونوں کو کوئی نہیں صاحب ہیں دیوبندیوں یہ کے نہیں. یہاں تو ہم نہیں جانتے کہ اس طرح کا کوئی کھلا شرک وہ لوگ کرتے ہو. نہیں جو نہیں، وہ دیوبندی بڑا بریلوی وحدت شیعہ، الوجود کو اس کے اصلی معنوں میں جو مانتے ہیں وہ ہیں، لیکن وہ ایسے دیوبندی بہت کم ہیں. عام طور پہ سنیے نا دیوبندی وحدت شیخ، الوجود. ہاں. وہ بولتے ہیں کہ دیوبندی بریلوی شیعہ تینوں کافر ہو، تمہارا نماز دیوبندی کے پیچھے نہیں ہوگا، باطل ہو جائے گا یہ نماز. سب جیسے ہم یہ دیوبندی سب کے اہل پیچھے حدیث یہ پڑھتے کے ہیں. سب نہیں، عقیدہ یہ کے سب خلاف یہ ہے. چیزیں ٹھیک نہیں. یہ ہمارے علماء عام طور پہ ہندوستان میں دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ابھی ہمارے علماء دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کرتے رہے. آپ کو پرانے علماء میں بہت بڑی تعداد میں قاسمی علماء مل جائیں گے، مداری علماء مل جائیں گے جو ان کے تو مدرسوں میں پڑھتے رہے ہیں. شیخ تو کفایت ہمارے اللہ یہاں السلام علیکم. بریلویوں کی تکفیر کے بارے میں تو ٹھیک ہے، آپ کو دو چار بہت جوشیلے خطیبوں کی کے یہاں مل جائے گا کہ وہ مطلق بریلویوں کی تکفیر کرتے ہیں، پر لیکن دیوبندیوں کی تکفیر آپ کو کسی بھی مستند معتبر ہندوستان کے عالم کیا نہیں ملے گی کہ وہ دیوبندیوں کی مطلق تکفیر کرتے ہو.
مطلق تکفیر شیخ سمجھ رہے ہیں نا کہ کفایت اللہ سارے بریلوی سنابلی کافر، سارے دیوبندی کافر ہیں، ایسا شیخ کفایت کا بھی میرے خیال سے یہی موقف ہوگا، بیان کر دیں شیخ کفایت۔ نہیں، شیخ طور پہ کفایت ہو کو ان سکتا کے ہے، نا ذاتی طور پرسنلی پہ بات کرنی ہے، تو اس بات کسی کو دیوبندی کا شرک ہو سکتا ہے بھائی، کسی عالم کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن من حیث الجماعت کسی دیوبندیوں کو کافر کہنا اور ان کی تکفیر کرنا، یہ تکفیری ذہنیت ہے، بالکل درست نہیں۔ بریلوی حضرات میں بھی سارے لوگ اس طرح سے شرک نہیں کرتے جس طرح سے ان کے یہاں شرک ہوتا ہے، ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس شرک سے بری ہوتے ہیں یا ویسا نہیں کرتے ہیں یا پسند نہیں کرتے یا اس کا عقیدہ نہیں رکھتے، اس طرح کا جس طرح کا عقیدہ شیخ میں ہم نے دیکھ تو رہے ہو۔ تو اس لیے بہت اگر سمجھایا اعلان ہے، ٹھیک ہے، بہت ذمہ داری کا کام ہے بھائی، بہت ذمہ داری کا کام ہے کسی کو کافر قرار دینا، باقی عمل آپ شرک کہیے اور اس کے کرنے والے کو مشرک کہیے، شیخ لیکن میں نے پورے ان کو طور بہت سے سمجھایا ہے، جی لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہیں، بولے ہیں کہ یہ عالم صحیح نہیں دیکھیے بول رہے ہیں۔ تکفیر کے معاملے میں ایک اصول میں اور آپ کو بیان کرتا ہوں کہ تکفیر کسی آدمی کو، مسلمان آدمی کو اگر کافر قرار دینے میں غلطی ہو جائے نا، یہ غلطی بہتر ہے اس سے، یعنی کسی آدمی کو آپ کو کافر تھا، اس کو آپ نے مسلمان غلطی سے قرار دے دیا، یعنی مسلمان کی تکفیر میں آپ نے یہ غلطی کر دی کہ اس کی تکفیر ہونی چاہیے تھا پر آپ نے نہیں کی، یہ بہتر ہے اس سے بنسبت اس کے کہ وہ مسلمان تھا اور آپ نے اس کو کافر قرار دے دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی ایک جی، آدمی کو، ایک مسلمان تھا لیکن وہ ہو چکا تھا کافر، کسی نواقض اسلام میں سے کسی ایک ناقص کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو گیا تھا، پر غلطی سے آپ نے اس کو اسلام میں داخل مان لیا، یہ غلطی بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کافر نہیں ہوا تھا لیکن آپ نے اس کی تکفیر کر دی، وہ زیادہ بڑا جرم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ دیکھیں بہت سارے منافقین ایسے تھے جن کا کفر صریح تھا، بلکہ قرآن مجید میں ان کا کفر بیان کیا گیا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی مصلحتوں کی وجہ سے ان کی تکفیر نہیں کی۔ تو یہ کوئی لازم، پہلی بات تو یہ ہے کہ تکفیر جو ہے نا وہ عوام کا کام نہیں، علماء کا کام ہے، یہ عوام کو کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ اس پر حد بالکل دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی عام آدمی سے جو مجتہد کے درجے کا نہیں ہے، عالم کے درجے کا نہیں ہے، اس سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ فلاں آدمی کافر تھا تم نے اس کو کافر کیوں نہیں مانا، یہ کام علماء کے کرنے کا ہے۔ عوام کو یہ کام اس سے بالکل، یہ تکفیر صرف یہ عوام کا کام ہے ہی نہیں، یہ بھی تکفیر کے ضابطوں میں سے ایک ضابطہ ہے کہ یہ علماء کا، اہل علم کا، مستند معتبر اہل علم کا، اور جن کے علموں میں بہت گہرائی ہو ان کا یہ کام ہے، تو عوام کو تو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تو اس پر نہیں شیخ علماء کو کام دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس معاملے میں اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کافر ہو چکا تھا لیکن میں اپنی اجتہاد کی وجہ سے میں نہیں اس کو کافر مان سکا تو اللہ تعالیٰ کی اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک مسلمان کو کافر کہہ دیا نا تو یہ بہت بڑی بات ہے، جو ساری حدیثیں جیسے نبی وہ نے فرمایا۔ بولتے ہیں نا کہ ہاں وہ بولتے ہیں کہ جیسے تم دیوبندی کے مسلمان ہونے کا ثبوت دے دو، ہم تو کافر ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، تم مسلمان ہونے کا پروف دے دو، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اس کے مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔ تو بولتے ہیں قادیانی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ قادیانی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے اور اس کی تکفیر پر امت کے علماء کا اجماع ہے۔ آپ بتائیں دیوبندی کی تکفیر پہ امت کے علماء کا اجماع ہے؟ کس نے کہا دیوبندی کافر ہے؟ کس کی امت کا علماء اجماع ہے اس پر امت کا؟ قادیانی کو تو پوری امت کافر سمجھتے مانتی نہیں ہے۔ نا، سمجھتے نہیں کیسے سمجھایا تو جائے۔ وہی اسی لیے تو سمجھا رہے ہیں ہم نا، جس کا من ثبت اسلامہ بیقین، جس کا اسلام یقین کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر یقین کے اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ قادیانی کو ہم اسلام سے خارج کرتے ہیں کیونکہ اس کے خارج ہونے پر یقین ہے ہم کو، اس کے تکفیر پہ اجماع ہوا ہے۔ دیوبندیوں کے کافر نہ ہونے پر اجماع ہے، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ کس امت میں اجماع ہے معتبر علم کا کہ دیوبندی کافر نہیں ہے، اسلام میں داخل ہے۔ ٹھیک ہے ان کے یہاں بہت ساری بدعتیں پائی جاتی ہیں لیکن وہ اسلام سے خارج ہی نہیں ہے، وہ ایک بدعتیں ان کو فسق کے درجے پہ لے کے جاتی ہیں، یہ امت کے جو ہے نا وہ بدعتی فرقوں میں سے ہیں، نہ کہ اسلام سے خارج ہے، ہم ان کو امت کا حصہ مانتے ہیں۔ جیسے اچھا، اگر اور جو مان لیجیے مسلمان پرسنلی گھر میں بات پیدا کرنی ہوا رہے، صحابہ کے زمانے میں بھی، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے پڑھے بڑھے اس پہ رہے، تو ان کو نئے سرے سے کلمہ بھی، تو اگر وہ سمجھتے ہو کہ میں نئے سرے سے کلمہ دیوبندی پڑھے اور ان پہ سامنے آ کے اعلان کرے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو پھر وہی مانا جائے گا، ہاں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو اس کو مسلمان اصل گھر میں اسلام پیدا ہوا، سکھایا اللہ نے جائے گا۔ فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل بالکل قبلتنا، جو ہماری نماز پڑھے ہمارے قبلے کی طرف چہرہ کرے تو وہ مسلم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلم ہے۔ قادیانیوں آپ کو کو ہم کچھ دلیل صراحت لائیں، کے ساتھ انکار، جی جی